اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ پہلے 9 میں 8 انعام اور 2 عذابوں کا ذکر ہے۔ 7 انعام جو بنی اسرائیل پر ہوئے ان کا تذکرہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ 8واں انعام ہے اور یہ بھی صحرائے سینا کا واقعہ ہے کہ وہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، تو ہم نے پتھر سے چشموں کو جاری فرما دیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی پتھر پہ ماریے، فانفجرت، پس پھوٹ نکلے، منہ اس پتھر سے، اثنتا عشرۃ عیناً، 12 چشمے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کے لیے الگ چشمہ جاری ہوا۔ قد علم کل اناس مشربہم، جان لیا، پہچان لیا ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ کو، مشرب گھاٹ۔ کلو وشربو، اس سے پہلے کل نا معذوف ہوگا جی۔ ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے، یعنی اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی نہ کرو۔ تو یہ 8واں انعام ہے کہ ہم نے میدان تیہ میں یا صحرائے سینا میں تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ دوسرے عذاب کا ذکر ہے جی۔ طلب دنیا اور جہاد سے انکار۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز نہیں ٹھہر سکتے ایک کھانے پر، ہر روز من سلوا، ہر روز من سلوا، اب ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، پس مانگ ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیز میں سے جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا، من بیانیہ ہے جی، مما تنبت الارض کا بیان ہو رہا ہے، تو معنی کریں گے یعنی من بقلہا، یعنی ترکاریاں،
साग सब्जियाँ, व किस्साइहा और खीरे या ककड़ियाँ, व फूमिहा और गंदम या लहसुन मुराद है, व आदसिया और मसूर की दाल, व बसलिहा और प्याज। काला, हज़रत मूसा ने फरमाया, अतस्तब्दिलूना, क्या तुम बदले में लेना चाहते हो, अल्लज़ी हुआ अदना, वो चीज़ जो अदना है, घटिया है, बिल्लज़ी हुआ खैरुन, बदले उसके जो बेहतर है। यानी मन और सलवा छोड़ के ये चीज़ें जो उसकी निस्बत से घटिया हैं, इनको लेना चाहते हो, या हम तुम्हें हाकिम बनाना चाहते हैं और तुम महकूम रहना चाहते हो। एहबतू मिस्रन, उतरो किसी शहर में। मिस्रन से मुराद मारूफ मिस्र नहीं है जी, शहर के माने में जो करीबी कोई बस्ती है, गांव है, शहर है, वहां चले जाओ। फ़इन्न लकुम मा सालतुम, तो तुम्हें मिलेगा जो तुमने मांगा। मैंने कल मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह का कौल कि वो इसके कायल नहीं कि वो एक मैदान था, मैदान ती, 40 साल उसमें भटकते रहे, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता था। तो वो कहते हैं कि यहाँ उनको हुक्म हो रहा है कि किसी शहर में चले जाओ तो तुम्हें ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी। सूरत माइदा की आयत नंबर 26 में इसका ज़िक्र है जी। सूरत माइदा और आयत नंबर 26, वहीं यतीहून का लफ्ज़ भी आया है जिससे लोगों ने मैदान ती मुराद ले लिया। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना, जब भी अल्लाह कोई नौ बयान करेंगे ना जी, ये नौ अव्वल ख़त्म हो गया तो अल्लाह उसके बाद उसका ततिम्मा बयान करेंगे। तो ये नौ अव्वल का इजमाली ततिम्मा है और नौ अव्वल का तफसीली ततिम्मा जो है वो आ रहा है जी। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीन, अगली आयत में आ रहा है जी। तो आप यहाँ लिखेंगे ततिम्मा इजमाली नौ अव्वल, चिपका दी गई उन पर जिल्लत और मोहताजी। वबाऊ बेगज़ब मिनल्लाह, बाऊ इस्तहक्कु, मुस्तहिक ठहरे अल्लाह के गज़ब के। जिल्लत और मोहताजी उनका मुकद्दर बन गई, अल्लाह के गज़ब का शिकार हो गए, मग़ज़ूब अलैहिम हो गए। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए, ये इल्लत बयान हो रही है जी ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लत वल मस्कना की। ये इसलिए कि वो थे इनकार करते अल्लाह की आयतों का, हीला साजियां करते थे, हुज्जत बाजियां करते थे, मन मानियां करते थे और कत्ल करते थे नबियों को
بغیر الحق، نا حق، گناہ کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے بغیر الحق کی قید لگا دیجیے، ورنہ قتل نبیوں کا ہوتا ہی ناحق ہے، تو کوئی حق قتل تو نہیں ہوتا۔ تو گناہ کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے بغیر الحق کی قید لگائی جی۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ معنی فرماتے تھے، قتل کرتے تھے نبیوں کو جو ہوتا ہی ناحق ہے۔ ذالک بما عصوا، ذالک یہ علت بیان ہو رہی ہے جی، یکفرون بآیات اللہ و یقتلون النبیین کی جی، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار اور نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ وہ پرلے درجے کے نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْدُونَ، اور تھے حد سے تجاوز کرتے، اللہ کی حدود پھلانگ جایا کرتے تھے۔ نوع اول کا خلاصہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل، ان کے آباء و اجداد پر ہم نے نعمتیں کیں اور کبھی کبھی انہیں سختیوں میں پکڑا تاکہ ایمان لائیں اور مسئلہ توحید کو مان لیں۔ تمہارے لیے یہ سب کچھ بیان ہوا کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد بسبب نہ ماننے کے ذلت، محتاجی، غضب کا شکار ہوئے تھے، لہذا تم ان کے پیچھے نہ چلو اور میرے آخری پیغمبر پر ایمان لے آؤ۔ ان الذین آمنوا، یہ ہے جی نوع اول کا تفصیلی تتمہ۔ اور اس کا خلاصہ کیا ہے جی؟ نجات کا دار و مدار القاب پر نہیں ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ یہ ہے جی اس کا مقصد جی۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، مراد امت محمدیہ ہے جی، اے من آمن بمحمد بیر محیط، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے امت موسیٰ جی، والنصارا، اور جو عیسائی ہیں امت عیسیٰ، والسابئین، اور جو سابی ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا فرقۃ من اہل الکتاب، یہ سابئین اہل کتاب میں سے ایک فرقہ ہے جی۔ یعبدون الکواکب، ستارہ پرست لوگ جی، سورج چاند ستاروں کی پرستش کرنے والے۔ جو بھی ایمان لایا اللہ پر ان میں سے اور قیامت کے دن پر اور عمل کیے اچھے، پس ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں، ان پر کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔
کچھ لوگوں نے جو ظاہری لفظوں پہ چلے جاتے ہیں، انہوں نے اس آیت سے یہ مطلب کشید کیا کہ انبیاء پر ایمان لانے کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور قیامت پر ایمان لائے، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، مسلمان ہو، وہ نجات پائے گا۔ لیکن یہاں مقصد اجزائے ایمان کو بیان کرنا نہیں، یہ بیان کرنا مقصد نہیں کہ نجات کس ایمان پر ہے، بلکہ مقصد یہاں یہ ہے کہ کسی کو کوئی درجہ، مقام، نجات کسی فرقہ گروہ سے نسبت رکھنے کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوگی۔ تو من آمن باللہ کا معنی ہوگا بے احکام اللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ کے تمام احکام پر۔ تو پھر ایک اعتراض ہو جائے گا کہ پھر والیوم الآخر کو کیوں ذکر کیا؟ تو وہ بھی اللہ کے احکام میں شامل ہے، والیوم الآخر۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ قیامت کے بارے میں یہود و نصارہ کا جو نظریہ تھا، عقیدہ تھا، اس کو رد کرنا مقصود ہے۔ وہ کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، جنت میں صرف ہم نے جانا ہے، اور اگر آگ نے چھو بھی لیا تو ہمارے بزرگ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ اس کو رد کرنا مقصود ہے، اس لیے والیوم الآخر کو الگ ذکر کیا۔ حضرت قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایمان بالرسل ان کے القاب سے ظاہر ہو رہا ہے، اور یہ بہت خوبصورت قول ہے جی۔ ایمان بالرسل ان کے القاب سے ظاہر ہو رہا ہے، یعنی الذین ہادوا والنصارى، ان الذین آمنوا، ان کے القاب سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہودی وہ ہیں جو حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، عیسائی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسل اور اب ایمان بے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے جی۔ اگر اللہ پر ایمان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، نجات نہیں ہوگی جی۔ دلیل، بنی اسرائیل سے بات کو شروع کیا تو وہاں کیا فرمایا تھا؟ آمنو بما انزلت، ایمان لے آؤ ساتھ اس چیز کے جو میں نے اتاری ہے۔ تو وہ کس پہ اتاری ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو قرآن پر ایمان لانے کا حکم ہو رہا ہے تو نبی پاک پر حکم نہیں ہوگا؟ تو قرآن تو اترا ہی آپ پر ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل سورۃ اعراف میں ہے، آیت نمبر 157 ہے جی۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 68 ہے جی۔
یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی کیسے ہے جی؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، ہاں، لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک پر ایمان نہ لایا جائے اور اس کے باوجود بندے کی نجات ہو جائے؟ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 157 میں واضح طور پہ حکم دیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اوئے ثانی دوسرا طریقہ جی، سورۃ حجرات کی آیت نمبر 15، وہ بھی ذرا تائید میں لکھ لیں جی، پچھلی آیت کی، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، سورۃ حجرات آیت نمبر 15، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ یہ نوع ثانی ہے جی، اس میں بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی 3 خباستوں کا ذکر ہے جی۔ اے موجودہ بنی اسرائیل کے لوگوں، تم نے اپنے آباء و اجداد پر میرے ہونے والے انعامات کا تذکرہ پڑھ لیا ہے۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھو کہ تمہارے آباء و اجداد نے میرے انعامات کو بالائے طاق رکھ کر کیسے کیسے کرتوت اور خباستیں کی تھیں۔ 3 خباستوں کا ذکر جی۔ یہ پہلی خباست ہے حکم الہی میں ہیلا سازی کرنا۔ اور جب لیا ہم نے تم سے وعدہ، یعنی تورات پر عمل کرنے کا، بالمحافظت علی ما فی التورات، مدارک، ورفعنا فوقکم الطور، اور ہم نے اٹھایا تم پر پہاڑ کو، جب تم نے کہا تھا کہ اتنے مشکل احکام اتنا مہربان اللہ نہیں دے سکتا۔ خذو اس سے پہلے قلنا معذوف ہوگا جی، پہاڑ تمہارے سروں پہ اٹھا کے ہم نے کہا پکڑو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے، بقوتن، قوت کے ساتھ، یعنی عمل کرنے کی غرض سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، اے تدبروا وَاحْفَظُوا أَوَامِرَهُ، یعنی اس میں تدبر کرو، سوچو بچار کرو اور اس کے اوامر کی نگہبانی کرو۔ قرطبی۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، من الہلاک فی الدنیا والعذاب فی العقبہ، دنیا میں ہلاکت سے بچ جاؤ اور آخرت میں عذاب سے بچ جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، یعنی میثاق باندھنے کے بعد،
یعنی تمہارے آباء و اجداد جن سے یہ وعدہ لیا گیا تھا وہ اس وعدے پہ پورے نہیں اترے اور اس سے اعراض کیا۔ اور کچھ علماء نے کہا یہ نبی پاک کے زمانے کے اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء نے یہ وعدہ کیا تھا، توریت میں یہ حکم ہے، اور تم نبی پاک پر ایمان نہ لا کے اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو تم ہو جاتے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، انہوں نے جو عہد کو توڑا اور میثاق کو توڑا تھا اس کا ایک نمونہ دیکھو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم جانتے ہو، یہ موجودہ بنی اسرائیلیوں کو کہا گیا جی، اے موجودہ بنی اسرائیلیوں تم اچھی طرح جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے فی السبت، ہفتے کے دن میں، جب انہیں شکار کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یہ حضرت داؤد کے دور میں واقعہ پیش آیا جی۔ ساحل سمندر پر ایک بستی تھی جی، ایلا نامی، ایلا، رول معانی نے لکھا۔ انہیں ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا تو ہفتے کے دن مچھلیاں اوپر آ جاتی تھیں، سارا ہفتہ غائب رہتی تھی۔ انہوں نے نالیاں بنا کے، سائڈ میں گڑھے بنا کے، ہفتے کے دن مچھلیاں ان گڑھوں میں پھنس جاتی، یہ اتوار کو پکڑ لیتے اور کہتے ہم نے کوئی ہفتے کو شکار کیا ہے، ہم نے تو اتوار کو کیا ہے۔ یہ ہیلا سازی کی انہوں نے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً، ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر، خاسئین، ذلیل۔ وظاہر القرآن انہم مسخوا قردۃ علی الحقیقت وعلی ذالک جمہور المفسرین۔ علامہ آلوسی نے لکھا رول معانی میں، یہ مسخ حقیقی مسخ تھا، اور 3 دنوں کے بعد بندر کی شکل میں تبدیل ہو کر یہ سارے کے سارے مر گئے تھے جی۔ ہم نے ان کی شکلیں مسخ کر کے رکھ دی۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پھر ہم نے کر دیا اس واقعہ کو نکالن، عبرت، لما بین یدیہا، اس وقت کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا، اور پچھلوں کے لیے، وموعظۃ، اور ہم نے کر دیا اس واقعہ کو نصیحت، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، الذین نہوہم عن الاعتداء من صالح قومہم، جو لوگ انہیں اس زیادتی سے روکا کرتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، یہ ہیلا سازی ہے، حجت بازی ہے، ان کے لیے نصیحت بنا دیا۔ یا ہر متقی مراد ہے جی، جس نے بھی اس واقعہ کو سنا اس کے لیے یہ نصیحت بن گئی۔ تو تمہارے آباء و اجداد اتنے خبیث لوگ تھے کہ اللہ کے حکموں میں ہیلا سازیاں کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، دوسری خباثت جی۔
بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کی دوسری خباثت. یہ خباثت کیا ہے؟ حکم الہی میں ٹال مٹول، حجت بازیاں. اس مقام کو ذرا غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے جی. جہاں جہاں بھی ہمارے ساتھ لوگ شریک ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی شریک ہوں گے جو مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اس سے پہلے واقف نہیں ہوں گے. ان سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ذرا اسے غور سے سنیں جی. یہ جب گائے کے ذبح کرنے کا سارا واقعہ ختم ہو رہا ہے، آگے 8واں رکوع ختم ہو گیا اور 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے، تو وہاں ایک اور واقعہ ہے جی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کر دیا تھا ایک جان کو. یہ تیسری خباثت ہے جی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، یعنی معجزہ دیکھ کر بھی تمہارے دل نرم نہ ہوئے. جب تم قتل کر دیا تھا ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم لگے جھگڑنے اس میں، یعنی قاتل کے بارے میں. باب تفاعل ہے، ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے. تو کوئی بندہ قتل ہو گیا تھا جی، اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو یہ دو واقعے ہو گئے جی. گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ایک، اور ایک آدمی کا قتل ہو جانا اور اس کے قاتل کا پتہ نہ چلنا. مفسرین کہتے ہیں ان دونوں واقعوں کا آپس میں تعلق ہے. گائے ذبح بھی اسی لیے کرائی گئی کہ قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ نے فرمایا گائے ذبح کرو، اور جب گائے ذبح ہو جائے تو گائے کا ایک حصہ اس مقتول کو مارو، اس سے وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کے بارے میں بتا دے گا. یہ عام مفسرین کا خیال ہے جی کہ گائے ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ مقتول اس کو گائے کا حصہ مارا جائے اور وہ زندہ ہو اور قاتل کا پتہ بتائے. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ الگ ہے اور وہ مقتول اور قاتل وہ واقعہ الگ ہے. ان دونوں کا کوئی آپس میں تعلق نہیں. دلیل ان کی کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے کہ پیچھے جتنے واقعات گزرے، آگے جتنے واقعات آ رہے ہیں، یہ سب وَإِذْ کے ساتھ آ رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَیٰ، اور وہ بھی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. دوسری دلیل مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ گائے 40 سال کے بعد ذبح کی تھی. مدارک نے لکھا تو لاش کا 40 سال اس انتظار میں پڑے رہنا کہ گائے ذبح ہو اور اس کا ایک حصہ مارا جائے اور وہ زندہ ہو کر بتائے، یہ خلاف عقل و قیاس ہے، بعید از عقل و قیاس ہے. اب یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ اگر گائے اس لیے ذبح نہیں کی گئی، حکم نہیں دیا گیا، تو پھر گائے کے ذبح کرنے کا حکم کیوں ملا؟ یہ سوال پیدا ہوگا. اس کا جواب مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں کہ
ان کے دلوں میں گائے کی تعظیم موجود تھی، اور اللہ یہ ساری تعظیم کے جو جرثومے ہیں نا، یہ ان کے دلوں سے نکالنا چاہتا تھا کہ وہ بچڑے کو، جب سامری نے بچڑا بنایا، اس نے باں کی، اس کے سامنے جھک گئے، تو ان کے دلوں میں موجود تھی گائے کی تعظیم، عظمت. تو اللہ چاہتے تھے ان کے ہاتھوں سے اس کے گلے پر چھری چلوائی جائے تاکہ یہ تعظیم، عظمت، معبودیت ان کے دلوں سے نکلے. تفسیر مدارک نے بھی یہی لکھا اور امام رازی نے بھی یہی لکھا. تو حضرت صاحب مولانا حسین علی کے معنی کی تائید مدارک میں بھی ہے اور تفسیر کبیر میں بھی ہے کہ یہ گائے ذبح اس لیے کروائی گئی کہ گائے کی تعظیم اور عبادت کے جو جرثومے ان کے دلوں میں کھبے ہوئے تھے، ان کو نکالا جائے، ان کے ہاتھوں سے ان کے اس معبود کو ذبح کروا دیا جائے. آگے پھر ایک ضمیر کا مسئلہ آئے گا، وہاں جاتے ہیں تو وہاں بیان کرتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ذبح کرو ایک گائے. قالو، تو وہ کہنے لگے، اتتخذنا ہزوا، کیا تو بناتا ہے ہم سے مذاق، ٹھٹھا، مخول. یعنی گائے ذبح کرو، اس کا ایک حصہ اس مقتول کو مارو تو وہ مقتول زندہ ہو جائے گا، یہ ہم سے مخول ہو رہا ہے. یا اس کی تو ہم تعظیم کرتے ہیں گائے کی، اسی گائے کو ہم ذبح کریں تو یہ ہم سے مذاق ہو رہا ہے. قال، حضرت موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ان اکون من الجاہلین، کہ میں ہوں جاہلوں میں سے، نادانوں میں سے. مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، مخول کرنا، یہ جاہلوں کا کام ہے. قال ادع لنا، وہ کہنے لگے پوچھ ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، وہ گائے کیسی ہو، یعنی اس کی ماہیت بیان کرے. قال، حضرت موسیٰ نے کہا، انہ یقول، بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، کہ وہ ایک گائے ہے، لا فارض، نہ بہت بوڑھی، ولا بکر، اور نہ بہت کم عمر. فارض، جو بچہ جننے سے قاصر ہو، اتنی بوڑھی کہ بچہ جننے کے قابل نہ ہو، اور بکر، جو ابھی بچہ جننے کے قابل نہ ہو. رول مانی، اوانم بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو، جوان ہو جوان. ففعلوا ما تؤمرون، پس کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قالوا ادع لنا، کہنے لگے پوچھ ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے، ما لونہا، اس کا رنگ کیسا ہو. قال، حضرت موسیٰ نے کہا، انہ یقول، بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ ایک گائے ہے، صفراء، زرد رنگ کی، فاقع لونہا، چمکیلا ہے رنگ اس کا، تسر الناظرین، خوش کر دے دیکھنے والوں کو. قالوا ادع لنا، کہنے لگے پوچھ ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا، بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی،
وہ گائے کس قسم کی ہو، ابھی بات کھلی نہیں۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک گائے رل مل گئی ہے، خلط ملط ہو گئی ہے، علینا ہم پر، یعنی کوئی بات کھلی نہیں ہے۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم، اگر اللہ نے چاہا، لَمُهْتَدُونَ راہ پائیں گے۔ قال حضرت موسیٰ نے کہا، انہ یقول بے شک اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ وہ ایک گائے ہے، لا ذلول محنت کرنے والی نہیں، تثیر الارض، یہ ذلول ان کی تفسیر ہو رہی ہے جی، زمین میں ہل جوتنے والی، ولا تسقل ہرسا اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، ہلوں میں بھی نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی بھی اس نے نہیں پلایا۔ مسلمتن بے عیب، بریۃ من العیوب تندرست، لا شیۃ فیہا جس میں کوئی داغ نہ ہو، وہ زرد رنگ میں کوئی سفید رنگ کا کسی اور رنگ کا داغ بھی نہ ہو۔ قالو کہنے لگے، الآن جئت بالحق اب لایا ہے تو ٹھیک بات، حق بمقابلہ باطل نہیں جی، بمقابلہ مجمل ہے جی، پہلے مجمل بات ہو رہی تھی، اجمال کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب بات کھلی ہے جی۔ فذبحوہا انہوں نے وہ گائے ذبح تو کی، وما کادوا یفعلون لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے، یعنی بادل ناخواستہ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو یہ ایک الگ واقعہ ہے جی، مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق گائے کیوں ذبح کروائی گئی؟ گائے کی تعظیم ان کے دل سے نکالنا مقصود تھا جی۔ اور عام مفسرین کیا کہتے ہیں، گائے اس لیے ذبح کروائی گئی کہ آگے مقتول کا ذکر آ رہا ہے، گائے کا ایک حصہ مقتول کو مارنا تھا اور اس مقتول نے زندہ ہو کر قاتل کا پتہ بتانا تھا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں نہیں، وہ ایک الگ خباثت ہے ان کی، اور آگے ان کی تیسری خباثت کا ذکر ہے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، تیسری خباثت، معجزہ دیکھنے کے باوجود سخت دل ہوئے، اور جب تم نے قتل کر دیا ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا باب تفاعل ہے جی، تداراتم تھا، پھر لگے الزام ایک دوسرے پہ دھرنے، واللہ مخرج اور اللہ نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے جو تھے تم چھپاتے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس نفس کو، ضمیر منصوب راجع بسوئے نفس، بے بازہا ساتھ کچھ حصے اس گائے کے، یہ عام مفسرین نے معنی کیا جی، اس نفس کو ساتھ کچھ حصے اس گائے کے، تو وہ زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا پتہ بتائے گا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں نفس مؤنث مانوی ہے، اس کی طرف مذکر مؤنث دونوں ضمیریں لوٹائی جا سکتی ہیں۔ مؤنث مانوی،
بے باز ہا میں جو ہا ضمیر ہے یہ راجعون الی النفس. ہم نے کہا مارو اس نفس کو بے باز ہا، کچھ حصے اس نفس کے، یعنی اسی مقتول کا کوئی حصہ اسے مارو تو وہ زندہ ہو جائے گا. کذالک یحیی اللہ الموتی، یوں زندہ کرتا ہے اللہ مردوں کو، یا اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو. اسے حضرت صاحب کہتے ہیں جی جملہ معترضہ، یعنی کلام اس کے لیے چلائی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بات یہاں سے ثابت ہو رہی تھی تو اللہ نے اس جملے کو بھی ذکر کر دیا جی. اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردے کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو. ثم قست قلوبکم، ایسے عجیب و غریب واقعات دیکھ کر، ایسے معجزات و آیات دیکھ کر چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے دل نرم ہوتے، تم میرے احکام پر عمل پیرا ہوتے، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر سخت ہو گئے تمہارے دل. ثم للاستبعاد، یہ اصطلاح میں نے ابتدا میں نہیں پڑھائی جی. ثم 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے جی. ثم برائے تاکیب زمانی، یہ عام ہے جی کہ ثم کا مابعد وقوع میں اس کے ماقبل سے متاخر ہے جی. جیسے ہم بولتے ہیں پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یہ عام ہے. پہلے یہ ہوا پھر یہ ہوا. ثم برائے استبعاد یا ثم استبعادیہ، یہ کہاں استعمال ہوتا ہے جی؟ کہ اس ثم کے ماقبل کی موجودگی میں ما بعد کا جو وقوع ہے وہ عقل سلیم سے بعید ہے. ثم کا ما بعد ما قبل کی موجودگی میں عقل سلیم سے بعید ہے. اس کی ایک مثال سنو جی. سورت انعام شروع ہو رہی ہے جی. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یہ سورت انعام کی پہلی آیت ہے جی. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور اسی نے بنائے اندھیرے اور روشنی. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی کافر اپنے رب کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں. یہ ثم استبعادی ہے، یعنی جو پہلے چیز بیان ہو گئی ہے اس کی موجودگی میں جو بعد میں ذکر ہے یعدلون، یہ عقل سلیم سے کیا ہے؟ بعید ہے. بڑی عجیب بات ہے. اور ایک ہے ثم برائے تاکیب ذکری، اس کو ضرور ذہن میں رکھیں جی، بہت سارے اعتراض ختم ہو جاتے ہیں جی. ثم برائے تاکیب ذکری، یہ کون سا ہوتا ہے جی؟ ثم کا مابعد اس کے ماقبل سے صرف ذکر میں مؤخر ہو گیا ہے، وقوع میں مؤخر نہیں ہے. ثم کا مابعد صرف ذکر میں مؤخر کر دیا گیا ہے.
इसकी एक मिसाल सुनो जी, सूरत आराफ आयत नंबर 11। वलकद खलकनाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा कुलना लिल मलाइकत इस्जुदू लि आदम। हमने तुम्हें पैदा किया, फिर हमने तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो। तो ये तो नहीं हो सकता कि पहले तुम्हारी सूरतें बनाई, तुम्हें पैदा किया, हालांकि फरिश्तों को तो पहले कहा था हमारी तख्लीक से, हमारे बनाने से पहले हुक्म हुआ था। तो यहां सुम्मा का जो माबाद है सिर्फ जिक्र में मौखर हो गया है, वुकू में मौखर नहीं है। फरिश्तों को हुक्म पहले मिला था, हमारी तख्लीक बाद में हुई। तो यहां सुम्मा का माना क्या करेंगे, हमने तुम्हें पैदा किया और फिर हमने तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर ये बात भी सुनो, ये यहां सुम्मा का क्या माना होगा, फिर ये बात भी सुनो, हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को क्या करो, सजदा करो। फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए, फायकल हिजारा, वो हो गए मिसल पत्थर के, औ अशद्दु कसवतन, या पत्थर से भी ज्यादा सख्त। व इन्ना मिनल हिजारा, वाव तालीलिया है जी, पत्थर से भी ज्यादा सख्त। क्यों? इसलिए कि कुछ पत्थर वो हैं जिनसे फूट पड़ती हैं नहरें। व इन्ना मिनहा लमा यशक्का को, और बेशक कुछ पत्थर वो हैं जो फट जाते हैं। फयखरुजु मिनुल मा, निकलता है उससे पानी। व इन्ना मिनहा, और कुछ पत्थर वो हैं जो गिर पड़ते हैं मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से। तो तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए कि उन पर किसी चीज ने भी असर न किया, किसी मोइजे ने असर नहीं किया, हमारी किसी आयतों ने असर नहीं किया। पत्थरों को भी अल्लाह ने शऊर बख्शा है जी। तस्बीह पढ़ते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहुदुन जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ओद पहाड़ जो है वो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो मोहब्बत करने की निस्बत पहाड़ की तरफ कर दीजिए। तो पत्थरों में भी शऊर है, असर कबूल करते हैं। इनके दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। आज हमारी हालत भी यही हो गई। इतनी बड़ी आजमाइश जो जिसने एक अजाब की शक्ल इख्तियार कर ली, और अजाब भी अनदेखा, उसमें कोई तफरीक नहीं उमरा की गुरबा की कि गरीबों को ज्यादा लगेगा, बल्कि तजर्बा ये हो रहा है कि उमरा की तरफ ज्यादा है। और जिन मुल्कों में टेक्नोलॉजी ज्यादा थी, जिन्हें अपने साइंस पर, टेक्नोलॉजी पर, अपनी कुव्वत पर जिन्हें नाज था, वो मुल्क पहले नंबर पे हैं। हम तकरीबन 30वें नंबर पे हैं। 30वां नंबर है पाकिस्तान का, और अमेरिका, बरतानिया, चीन, इटली पहले 5 नंबरों में, जिन्हें अपनी कुव्वत पर, वो कहते हैं हम साफ सुथरे ज्यादा हैं, सफाई हम में ज्यादा है, सड़कें हमारी अच्छी हैं, खाना पीना हमारा सुथरा है। लेकिन हमारे यहाँ ये आजमाइश की सूरत में ये नाजिल हुआ, लेकिन हमारे दिल अब भी नहीं पसीज रहे हैं। हम अब भी अल्लाह की तरफ रुजू नहीं कर रहे हैं। हम अब भी अल्लाह के सामने सर रख के नहीं गिड़गिड़ा रहे हैं।
ہماری آنکھوں سے اب بھی آنسو نہیں بہہ رہے ہیں، ہم اب بھی اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم آج بھی اپنی زیادتیوں پر نادم نہیں ہیں، جو ظلم کرتے ہیں بندوں پر، حقوق غصب کرتے ہیں دوسروں کے، آج بھی وہی ذخیرہ اندوزی ہے، آج بھی وہی قیمتوں میں زیادتیاں ہیں، تو ہمارے دل بھی پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ ہم پر اپنی رحمت فرما دے گی۔ افتطمعون، یہ نوع ثانی کا تتمہ ہے جی۔ نوع ثانی میں ان کے 3 خباستوں کا ذکر تھا، یہ نوع ثانی کا تتمہ ہے، اور اس میں موجودہ بنی اسرائیل کے 5 گروہوں کا ذکر ہے جی۔ اس تتمے میں جو مدینے کے گرد و نواح میں یہودی تھے، ان کے 5 گروہوں کا ذکر ہے جی۔ میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو میں ان گروہوں کو گنتا چلا جاؤں گا جی۔ افتطمعون، اے مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو؟ حمزہ استفہام کا انکار و توبیخ کے لیے، خطاب نبی پاک اور مومنوں سے ہے۔ اے مسلمانوں کیا تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ یہ جو موجودہ بنی اسرائیل ہیں، یہ تمہاری بات مان لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پہلا گروہ جی، محرفین، تورات میں تحریف کرنے والے، حالانکہ ان میں ایک فریق ہے، گروہ ہے، سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلوہ، سمجھنے کے بعد، جانتے ہیں وہ علماء، وہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس آیت کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، جانتے بوجھتے وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، ہیر پھیر۔ تعریف لفظی بھی ہوتی ہے جی، اور تعریف معنوی بھی ہوتی ہے جی۔ معنوی تحریف یہ ہے کہ کتاب کے مضمون کو اس طرح مسخ کر کے بیان کیا جائے کہ اصل مفہوم سے کوئی تعلق نہ رہے۔ یہود تو لفظی تعریف بھی کیا کرتے تھے، لفظوں کو بدل دیتے تھے، قرآن میں لفظی تحریف ممکن نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، مگر مانوی تحریف کرنے والوں کی یہاں بھی کمی کوئی نہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم، کتنی واضح آیت ہے جی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کو واضح کیا گیا۔ مگر ایک عالم نے اس کو کہا، یہاں ایک انا محذوف ہے،
اصل میں آیت اس طرح تھی، انما آنا بشر مثلکم، بے شک میں تو میں ہوں، بشر تمہاری طرح ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں تحریف مانوی۔ کتنے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ جہاں قرآن میں من دون اللہ آتا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں، لوگوں کے عقائد خراب کرنے کے لیے، لوگوں کو قبر پرستی کی طرف مائل کرنے کے لیے، کہ جہاں بھی من دون اللہ کا لفظ آتا ہے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ من دون اللہ کا اطلاق احبار اور رہبان پہ ہوا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، یہاں من دون اللہ کا اطلاق حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ محترمہ پہ ہوا جی۔ کیا یہ بت ہیں؟ اس کو تعریف مانوی کہیں گے جی۔ کئی لوگوں نے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، ولا عالم الغیب کا معنی کیا میں خود غیب نہیں جانتا۔ یہ خود کس کا معنی ہے جی؟ یعنی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ یہ سب کچھ تحریفات مانویہ ہیں جی، من بعد ما عقلوا وہم یعلمون۔ علماء جانتے ہیں کہ اس کا اصل مفہوم کیا تھا، لیکن وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرنے کے لیے، اپنے نظریات، شرکیہ نظریات کو بچانے کے لیے، انا اعطیناک الکوثر، الکوثر سے مراد فاطمہ ہے جی۔ یہ تفسیر ہو رہی ہے کہ میں نے آپ کو فاطمہ دی ہے۔ فصلی لربک وانحر، تو اس شکر میں آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں۔ یہ سب تحریفات مانویہ ہیں جی، قرآن کے معنی میں تعریف کرنی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، دوسرا گروہ جی منافقین کا، منافقین یہود، اور جب ملتے ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب الگ ہوتا ہے ایک ان کا دوسرے کے پاس۔ وہ دوسرے کون ہیں؟ جو آپ کی محفل میں نہیں آتے، وہ منافق نہیں ہیں، پکے یہودی ہیں، ادھر نہیں آتے وہ، یہ ان کے پاس جاتے ہیں۔ قالو، تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم، کیا تم ان مسلمانوں کو بتاتے ہو، بما، وہ باتیں، فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں۔ اتحدثونہم اے تخبرون المومنین بما بینہ اللہ تعالی لکم خاصتا من نعت نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رول معنی جی، یہ منافق جو تھے یہودیوں میں سے، جو مسلمانوں کے پاس آتے اور ایمان کا اظہار کرتے، یہ مسلمانوں کو بتاتے تھے ہاں جی تورات میں اس نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس کی ہجرت کی جگہ لکھی ہوئی ہے، ان کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں جی تورات میں، ہم نے خود پڑھے ہیں۔ تو وہ جو منافق نہیں تھے، یہ جب ان کے پاس جاتے تو وہ کہتے پاگل ہو گئے ہو، مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے رہتے ہو جو اللہ نے تم پر واضح کی ہیں، کھولی ہیں۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ مسلمان تم سے جھگڑا کریں، بِهِ، انہی باتوں کو لے کر، عِندَ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے ہاں۔ کر رب کے پاس پہنچو گے تو یہ مسلمان کہیں گے ہمیں تو انہوں نے بتایا تھا، تو ان کے ہاتھ میں دلیل دے رہے ہو۔ افلا تعقلون،
عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ اولا یعلمون، یہ ادخال الہی ہو گیا، یعنی باتیں تو ان کی چل رہی ہیں، درمیان میں اللہ نے اپنی بات ایک کر دی۔ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم ما یسرون، بے شک اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اگر تم مسلمانوں کو نہیں بتاؤ گے تو میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ ومنہم امیون، تیسرا گروہ جی، امیین، ان پڑھ، لکیر کے فقیر، لکیر کے فقیر۔ تم کون ہو؟ اساں یا رسول اللہ علیہ، بس ان کو اور کوئی پتہ نہیں۔ یہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، انہیں عقائد کا، نظریات کا، دلائل کا کوئی پتہ نہیں۔ امیین، اور کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ نہیں جانتے کتاب کو، الا امانیہ، مگر آرزویں ہی آرزویں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے، خیالوں میں رہتے، گمانوں میں رہتے۔ امانیہ اکاذیب مختلفۃ سمعوها من علمائہم، جھوٹی باتیں، قصے، کہانیاں جو انہوں نے اپنے مولویوں سے، واعظین سے، اپنے خطیبوں سے سنی ہیں۔ بیر محیط نے لکھا جی، وَأَمَانِيَّ إِنَّ اللَّهَ يَعْفُو عَنْهُمْ وَيَرْحَمُهُمْ، اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ ان پر رحم کرے گا۔ وَلَا يُؤَاخِذُهُمْ بِخَطَايَاهُمْ، اللہ ہماری خطاؤں پہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ آبَاءَهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُمْ، ہمارے بڑے ہماری سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ بیر محیط، یہ ہیں جی الا امانیہ۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، جنت میں صرف یہودی جائیں گے۔ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ آرزویں، تمنائیں ہیں۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، گمان ہیں، خیالات ہیں۔ منکر نکیر قبر میں آئے اور پوچھا من ربک، اس نے کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی ہوں۔ انہوں نے کہا ہم تو اسے کیا پوچھ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور پھر قیامت تک کے لیے یہ معاہدہ ہو گیا اللہ سے کہ جتنے شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید ہوں گے ان سے قبر میں کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا۔ اس پر لوگ نعرے لگاتے ہیں۔ یہ ہیں آرزویں، ان پڑھ، کچھ نہیں جانتے، نری آرزویں ہی آرزویں ہیں، گمان ہی گمان ہیں۔ یہ تیسرا گروہ ہے جی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، چوتھا گروہ تحریری طور پر محرفین، تحریراً اپنے ہاتھ سے ایک عبارت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے۔ تورات کے نقلی نسخے تیار کرتے ہیں اور جاہلوں کو کہتے ہیں یہ تورات ہے، اس میں کہاں توحید کا ذکر ہے اور اس میں کہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، رول مانی۔ اس لیے اس گروہ کا ذکر ہلاکت کے ساتھ کیا۔ پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون،
پھر لوگوں کو کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ لِیَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ لیویں اس کے بدلے پیسے تھوڑے، خطابتیں، گدیاں، نذرانے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کی یہ تشریح ہے جی، یہ مطلب ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا کا۔ اللہ کی کتاب کو بدل کے، حق بات پہ پردے ڈال کے، شرک کی تعلیم دے کے لوگوں سے رقمیں وصول کرنا۔ فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے بسبب ان کے ہاتھ کی تحریر کے۔ لفظ ویل کو دوبارہ لائے، وعید میں شدت اور مبالغہ پیدا کرنے کے لیے، اور اس کی علت بھی بیان کی، ہلاکت کی۔ پس ہلاکت ہے ان کے لیے بسبب ان کی ہاتھ کی تحریروں کے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے بسبب ان کی کمائی کے، وہ جو تحریف کر کے دولت کماتے رہتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، پانچواں گروہ جی، صاحبزادگان۔ یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اس کے پیارے ہیں، ہم بڑوں کی اولاد ہیں۔ کہتے ہیں ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودہ، مگر چند دن گنتی کے، جتنے دن ہمارے بزرگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ بس اتنے دن ہمیں آگ لگے گی، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی۔ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، بزرگوں کی اولاد ہیں، ہمارے باپ کو دیکھو، ہمارا دادا دیکھو، ہمارے پردادا کو دیکھو، ہمارے بزرگوں کو دیکھو، ہم خود کچھ نہیں ہیں، ہمارے بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں۔ پدرم سلطان بود کوئی کمال نہیں ہوتا، میرا باپ بادشاہ تھا، میرا باپ بڑا نیک تھا، میرا باپ بڑا معروف آدمی تھا، یہ کوئی کمال نہیں ہوتا۔ کمال اس آدمی کا ہوتا ہے جو کہتا ہے پدرم کسان بود، میرا باپ ایک عام کسان تھا، مجھے دیکھو میں کیا ہوں، یہ کمال ہے۔ پدرم سلطان بود یہ تو حقیر لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ نے اس کا جواب دیا جی ان کے قول کا۔ اس کو آپ شکوہ بھی کہہ سکتے ہیں، قالوا لن تمسنا النار شکوہ، اور قل اتخذتم جواب شکوہ۔ میرے پیغمبر کہہ، کیا تم نے لے رکھا ہے اللہ سے وعدہ جہنم سے بچاؤ کا، عذاب سے محفوظ رہنے کا؟ تم نے اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، پھر اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا۔ رول مانی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا، ان مان الآیہ حل قلتم لا الہ الا اللہ وآمنتم واتعتم، کیا تم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے؟ کیا تم نے اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اقرار کر لیا ہے؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون،
یا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جس کو تم نہیں جانتے ہو، جھوٹ بولتے ہو؟ بلا، کیوں نہیں؟ بلا حرف استدراک، ما قبل کی نفی اور ما بعد کا اثبات کرتا ہے جی۔ کیوں نہیں؟ تمہیں آگ نہیں چھوئے گی؟ کیوں نہیں؟ من کسب سیئۃً، سیئۃً شرکن، قال ابن عباس، مدارک نے کہا جی جس نے کمائے گناہ، شرک مراد ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیَّتُهُ، اور اسے اس کے گناہوں نے گھیر لیا، انواع شرک، یہی لوگ ہیں جہنمی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تخویف ہو گئی۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے، عمل کیے نیک، وہی ہیں جنتی، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِیل، نوع سوم ثالث، نوع ثالث، اس کا خلاصہ کیا ہوگا جی؟ موجودہ بنی اسرائیل بھی شرارتوں خباثتوں میں کسی سے کم نہیں۔ آباء و اجداد کو پڑھ لیا، انہوں نے کیا کیا تھا، ان کو دیکھو انہوں نے کیا کیا۔ موجودہ عہد نبوی کے بنی اسرائیل یہودیوں کی خباثتوں کا ذکر جی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، پہلی خباثت توحید اور اقرار، جو حقوق کا اقرار تھا اس کی عہد شکنی جی۔ اور جب ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، خبر بصورت نہیں جی، اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے جی۔ بظاہر خبر ہے لیکن نہیں کے معنی میں۔ خبر کا معنی کیا ہوگا؟ تم عبادت نہیں کرو گے، تو یہ نہیں کے معنی میں ہوگا تم عبادت مت کرو مگر اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اے احسنوا بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین۔ وذی القربیٰ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، مالی نیکی نہیں کر سکتے ہو، بدنی نیکی نہیں کر سکتے ہو، تو اخلاق کا دامن تو ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ مالی اور بدنی نیکی نہیں کر سکتے ہو، کہو لوگوں سے اچھی بات، حسناً اے قولاً حسناً۔ اور قولاً حسناً میں سب سے بہترین قول مسئلہ توحید ہے، یعنی انہیں مسئلہ توحید تو بتاؤ۔ واقیموا الصلاۃ، اور قائم رکھو نماز کو، دیتے رہو زکوٰۃ، یہ تم نے وعدہ کیا تھا، ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا تورات میں۔ ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے اس وعدے سے۔ الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے اس وعدے پہ قائم رہے۔ توحید کو چھوڑ کے تم نے شرک اختیار کیا
اور انسانی حقوق کو پامال کر کے رکھ دیا. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھرنے والے. کوئی ایک وعدہ تو نہیں ہے جو تم نے توڑا ہو، تمہاری تو عادت مستمرہ یہی ہے. تم عہد شکن ہو. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یہ خباثت ثانی ہے جی، موجودہ بنی اسرائیل کی دوسری خباثت. اس سے پہلے آپ بس اتنی بات ذہن میں رکھیں تاکہ ہمیں ترجمہ کریں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. مدینے میں یہودیوں کے دو بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر. اور مدینے میں دو مشہور قبیلے تھے، اوس، خزرج. تو یہ یہودیوں کے جو دو قبیلے تھے یہ حلیف بن گئے مدینے کے دو قبیلوں کے، اوس اور خزرج کے. بنو قریظہ اوس کے حلیف بن گئے اور بنو نذیر خزرج کے حلیف بن گئے، ساتھی. معاہدہ ہو گیا، تمہاری سلو ہماری سلو، تمہاری جنگ ہماری جنگ. اوس اور خزرج جب لڑتے آپس میں، لڑائیاں ہوتی، تو پھر بنو قریظہ اور بنو نذیر کو بھی اپنے اپنے قبیلے کا ساتھ دینا پڑتا، ہتھیار بھی فراہم کرتے، فوجی بھی فراہم کرتے، پھر یہ آپس میں لڑتے. بنو قریظہ بنو نذیر لڑتے، اسی طرح اوس اور خزرج کی لڑائی میں یہ حصے دار بنتے. پھر جب ایک دوسرے کے قیدی بن جاتے تو پھر فدیہ دے کے چھڑاتے اپنے قیدیوں کو، اور پوچھا جاتا بھی یہ کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے تورات پہ عمل کر رہے ہیں، تورات نے حکم دیا ہے کہ قیدی چھڑایا کرو. اللہ نے فرمایا تورات نے بھی تو یہ بھی تو حکم دیا ہے تورات نے کہ اپنوں کو ساتھ لڑو بھی نہیں اور ان کو گھروں سے بھی نہ نکالو. اس پہ عمل نہیں کرتے ہو اور یہ قیدیوں والی بات پہ آ کے عمل کرتے ہو. اب یہ ذہن میں رکھ کے اس کو سنیں جی. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، لا تسفکون دماءکم، کہ نہیں بہاؤ گے ایک دوسرے کے خون. یہ بھی خبر بمعنی نہیں کر لو جی. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ نکالو گے اپنوں کو ان کے گھروں سے. آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، لڑو گے نہیں. ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم مانتے ہو، تم مانتے ہو کہ یہ اقرار ہم نے کیا ہے. ثم انتم ہؤلاء، ثم استبعادیہ جی، پھر تم وہی لوگ ہو نا کہ تم قتل کرتے ہو اپنوں کو اور تم نکالتے ہو ایک فریق کو اپنوں میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے. جب اوس اور خزرج لڑتے ہیں تو تم ان کے حلیف بن کر آپس میں لڑنے لگ جاتے ہو، اپنوں کو قتل بھی کرتے ہو، ان کے گھروں سے بھی نکالتے ہو. تظاہرون، چڑھائی کرتے ہو ان پر، بالاسم، سات گناہ کے. گناہ نافرمانی خدا، یہ ہے اسم، اللہ کی نافرمانی، اس عہد کی نافرمانی. والعدوان، زیادتی یعنی ظلم، ظلم کرتے ہو، مارتے بھی ہو، گھروں سے بھی نکالتے ہو. وہیں یاتوکم اسارا، اور اگر آ جائیں وہ تمہارے پاس قیدی بن کر، تفادوہم، تو ان کا فدیہ بھی دیتے ہو، فدیہ دے کے چھڑاتے بھی ہو، اور کہتے ہو یہ تورات کا حکم ہے جی،
वाहुवा मुहर्रमुन अलैकुम इखराजुहुम, हालांकि तुम पर हराम ठहराया गया था उनका निकालना, घरों से निकालना, उनको कत्ल करना। अफतुमिनूना बिबाजिल किताब, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से को मानते हो? अल किताब से मुराद तौरात है जी। क्या तुम किताब के कुछ हिस्से को मानते हो? व तकफुरूना बिबाज, और कुछ हिस्से का इनकार करते हो। वो हिस्सा तुम्हें याद नहीं रहता कि अपनों को कत्ल न करो, उन्हें घरों से न निकालो। फमा जजाओ, पस नई सजा उस आदमी की जो करे ये काम तुम में से। क्या काम? किताब के कुछ हिस्से पे ईमान लाए और किताब के कुछ हिस्से पर ईमान न लाए, अपने मतलब की बातें मान ले और जिस पर अपने पर कोई ठेस पहुंचती हो उसे छोड़ दे। जो आदमी ये काम करेगा ना, उसकी सजा क्या है? खिज़युन फिल हयात दुनिया, जिल्लत है दुनिया की जिंदगी में। हमारे साथ भी यही हो रहा है। कुरान पाक के वो अहकाम जो हमारे फायदे में, उनको तो हम मानते हैं, अमल भी करते हैं, और वो अहकाम जिससे हमें कोई ज़ाहिरी तौर पे नुकसान पहुंच रहा है उस पर हमारा कोई अमल नहीं होता। सूद ना खाओ, कम ना तोलो, कम ना मापो, जुल्म ना करो, किसी का माल नाजायज तरीके से मत खाओ, गीबत ना करो, कत्ल ना करो। उसकी सजा कितनी सख्त अल्लाह ने बयान की जी। जो लोग ये वतीरा अपना लेते हैं, जिल्लत, रुसवाई दुनिया की जिंदगी में, और क़यामत के दिन वो लौटाए जाएंगे सख्त अजाब की तरफ। और अल्लाह बेखबर नहीं है तुम्हारे आमाल से, जो कुछ तुम कर रहे हो। जिन यहूदियों ने ये काम किया ना जी कि आपस में लड़े, आकाम को न माना, कुछ हिस्से पे अमल किया, कुछ हिस्से पे अमल न किया, नबी पाक की नाफरमानी की, नबी पाक से भी अहद बांध के तोड़ दिया, ओद में भी तोड़ा, खंदक में भी तोड़ा, तो फिर अल्लाह ने दुनिया में कैसे रुसवा किया जी। बनु नज़ीर जलावतन हो गए जी, और उन्हें यह कहा गया भाई एक ऊंट पर जितना सामान लाद सकते हो ना घर का, ये लाद लो और निकल जाओ। मकान वहीं रह गए, दुकानें वहीं रह गई, ज़मीनें वहीं रह गई, और उन पर मुसलमान काबिज हो गए। इन्होंने खैबर में जाके पनाह ले ली बनु नज़ीर ने, और 7 हिजरी में फिर खैबर पे भी हमला हो गया। दूसरा कबीला था बनु कुरैज़ा, इनका मुहासरा किया गया और इस बात पे फैसला हुआ कि इनके मर्दों को कत्ल कर दिया जाए। 600 से ज़्यादा मर्द एक दिन में कत्ल हुए जी, इनको मार दिया गया। बच्चों को, औरतों को गुलाम और लौंडियां बना लिया गया। ये है जी खिज़युन फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी की रसवाई। और आखिरत में जो होगा सो होगा उलाइकल्लज़ीन इश्तरौल हयात दुनिया। ये नौए सालिस का ततिम्मा है जी, तलबे दुनिया का अंजाम। यही लोग हैं जिन्होंने पसंद किया दुनिया की जिंदगी को बदले आखिरत के। आज हमारा भी यही वतीरा है, आखिरत की तरफ, मरने की तरफ, मरने के बाद वाली जिंदगी की तरफ कोई तवज्जो नहीं है, सिर्फ दुनिया ही दुनिया है। मकान, दुकानें, कारोबार, बागात। यही लोग हैं जिन्होंने पसंद किया दुनिया की जिंदगी को बदले आखिरत के। इनसे अजाब को हल्का नहीं किया जाएगा और ना इनकी मदद की जाएगी। कल सबक नहीं होगा जी, जुमे की छुट्टी करेंगे और हफ्ते के दिन सबक फिर शुरू होगा, लेकिन टाइम टेबल थोड़ा सा तब्दील होगा जी। जितने लोग मेरी इस बात को फेसबुक पे अपने अपने घरों में बैठकर इंटरनेट पे सुन रहे हैं, वो नोट करें जी। परसों हफ्ते के दिन 8:30 बजे सबक शुरू होगा जी।
اب 9 بجے شروع ہوتا ہے، ہفتے کے دن 8:30 بجے سبق شروع ہوگا اور پہلا پیریڈ جو ہوگا یہ 10:30 بجے ختم ہوگا جی، 2 گھنٹے کا پیریڈ ہوگا جی، کیونکہ قرآن پاک کا بڑا حصہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اچھی طرح سے آپ کو یہ پڑھا دیا جائے۔ تو 10:30 سے لے کے 11 تک آدھ گھنٹے کی بریک ہوگی، وقفہ ہوگا آدھ گھنٹے کا، اور 11 سے لے کے پھر 1 بجے تک دوسرا پیریڈ ہوگا جی۔ تو یہ نوٹ کر لیں جی جو نیا ٹائم ٹیبل ہے جی۔ آج کے اسرائیلی یہودیوں کون لوگ، یہ جو اسرائیل میں رہ رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھی رہ رہے ہیں، یہ گل محمد صاحب کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے جی۔ اور ہمارے ملک ظفر برانا صاحب ضلع خوشاب میں ہیں، جمعیت علماء اسلام کے وہ عہدیدار ہیں، ان کے والد صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ پسماندگان کو صبر دے، اور گل محمد صاحب کی جو والدہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت کاملہ، ان کے علاوہ جتنے ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیں، اور یہ جو کرونا کی وبا ہے اللہ اس سے بھی پورے عالم کو نجات عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام